ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور آج شعبان المعظم کی 8 تاریخ ہے۔ آنے والی 13 فروری کو یعنی 13 فروری کی شام کو شعبان المعظم کی 15ویں رات ہوگی، جس کو شریعت کی زبان میں لیلۃ النصف من شعبان یعنی شعبان کی 15ویں رات کہا جاتا ہے، اور ہمارے بر صغیر پاک ہند، بنگلہ دیش، برما کے علاقوں کے اندر اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات یہ قرآن مجید کا لفظ نہیں ہے، حدیث پاک میں یہ وارد نہیں ہوا ہے، ہمارے یہاں پر اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات ان 3 مقدس راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جو ہمارے یہاں موجودہ سماج سوسائٹی کے اندر بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے، بڑی متبرک اور قابل برکت سمجھی جاتی ہے۔ ایک تو گزشتہ رات جو شب معراج گزری ہے 27 رجب المرجب کو، ایک آنے والی شب برات کی رات، اور تیسری شب قدر جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں واقع ہوتی ہے۔ شب برات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کا تلفظ، اس کا اچارن غلط کرتے ہیں، تو بولتا ہے شب برات، کوئی کہتا ہے شب برات، کوئی کہتا ہے شب برات، اور کوئی شب برات۔ تو اصل میں یہ لفظ براءت ہے، با را الف اس کے بعد میں حمزہ اور تا، براءت۔ یہ ہماری وہ برات نہیں ہے جو ہم شادی کی بارات لے جاتے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے براءت۔ براءت کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا حاصل کرنا، کسی چیز سے نجات پانا، خلاصی حاصل کرنا۔ تب شب برات میں کس چیز سے انسان نجات حاصل کرتا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس رات کو شب براءت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ پاک اپنے بندوں کو گناہوں سے چھٹکارا نصیب فرماتے ہیں، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ کہ اللہ کے جو گنہگار اور نافرمان بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ شب برات یعنی اس مقدس رات کے اندر اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے خلاصی اور چھٹکارا نصیب فرماتے ہیں، ان کو جہنم سے نجات نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے براءت کا، یہ تھی اس کی مختصر سی وضاحت اور اس کی وجہ تسمیہ، یعنی اس کو شب براءت کیوں کہا جاتا ہے۔ اب اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ تو ہمارے یہاں پر 2 گروہ پائے جاتے ہیں شب برات کو لے کر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ یعنی اتنے متشدد قسم کے لوگ ہیں کہ صاف طور سے وہ شب برات کی فضیلت کا انکار کر دیتے ہیں کہ صرف شب قدر کی فضیلت ثابت ہے قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی، نہ شب معراج کی کوئی فضیلت ہے اور نہ شب برات کی کوئی فضیلت ہے۔ تو ایک انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں کہ جو سرے سے اس کی فضیلت کا انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں، اس کو اتنا متبرک، اتنا قابل برکت اور بابرکت سمجھتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کو وہ شب قدر سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ حالانکہ شب قدر کی فضیلت جو ہے اس کے آگے ساری راتوں کی فضیلتیں بالکل ماند ہے، ٹھیک ہی ہے، اس لیے کہ شب قدر کی فضیلت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور سورۃ القدر ایک مستقل سورت شب قدر کی اہمیت سے متعلق نازل فرمائی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جو اس میں یعنی شب برات کے بارے میں غلو کرتے ہوئے، مبالغہ آرائی کرتے ہوئے اس کی فضیلت کو اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ نئی چیزیں اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، شامل کر دیتے ہیں، اور اس کی فضیلت کو بڑھانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ عمل بھی جو ہے قابل اصلاح ہے۔ تو نہ وہ رویہ صحیح ہے نہ یہ رویہ صحیح ہے، بیچ کی راہ ہے۔ جو فضیلت ہے اس کی صحابہ کرام سے منقول ہے، تقریباً 10 بڑے صحابہ جلیل القدر ہستیاں جنہوں نے وہ روایت بیان فرمائی ہے جو شب برات یعنی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات سے متعلق حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، بڑی جلیل القدر ہستی گزری ہے، وہ فرماتے ہیں ما من لیلۃ بعد القدر افضل من لیلۃ النصف من شعبان، کہ جو شب قدر ہے، شب قدر کے علاوہ سال بھر کی جتنی بھی راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر شب قدر کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ فضیلت والی، سب سے زیادہ قابل عزت، سب سے زیادہ مبارک، سب سے زیادہ بابرکت اگر کوئی رات ہے شب قدر کے بعد، تو یہ شب برات ہے۔ یہ حضرت عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان گرامی ہے، جو وہ فرماتے ہیں سال بھر کی راتوں میں شب قدر کے علاوہ سب سے زیادہ افضلیت والی، سب سے زیادہ فضیلت والی اگر کوئی رات ہے شب برات۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے، فرماتی ہے کہ ایک رات میں اپنے حجرے یعنی اپنے کمرے کے اندر آرام کر رہی تھی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے حضور کی 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 7 نہیں، 9 نہیں، بلکہ مکمل 11 ازواج مطہرات تھی، آپ کی پاکیزہ بیگمات تھی۔ حضور کے کتنے نکاح تھے؟ 11 نکاح تھے، آپ کی 11 بیگمات تھیں، جن میں سے 2 حضور کی زندگانی کے اندر وصال فرما گئی تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضور نے ان کے پاس جانے کی، حاضر ہونے کی، رات گزارنے کی
وقفے وقفے سے باری مقرر کر رکھی تھی کہ آج حضرت عائشہ کے یہاں باری ہے، کل حضرت خدیجہ کے یہاں، پرسوں حضرت ام سلمہ کے یہاں، پرسوں حضرت حفصہ کے یہاں. تو اس طرح 11 ازواج مطہرات کی باریاں تقسیم تھی، بٹی ہوئی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک رات میرے کمرے کے اندر حضور کے آرام فرمانے کی باری تھی. حضور تشریف لائے، اپنے معمول کے مطابق آپ آرام فرمانے کے لیے بستر پر لیٹ گئے. تھوڑی دیر بعد یا رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے بستر ٹٹولا تو حضور وہاں پر موجود نہیں تھے. فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو وہاں پر موجود نہیں پایا. تو میں تھوڑی حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی. میں سراسیمگی کے عالم میں فخرجت، اپنے کمرے کا کواڑ کھولا، دروازہ کھولا اور باہر نکل پڑی کہ حضور گئے تو کہاں گئے. اس طرح کا معاملہ تو کبھی پیش نہیں آتا. کہتی ہے کہ چلتے 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 میں نے دیکھا کہ سامنے جو جنت البقیع ہے، بقیع الغرقد قبرستان، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے اندر تشریف فرماتے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے، نماز ادا فرما رہے تھے یا دعا فرما رہے تھے. حضرت عائشہ نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی. جب آپ نے میرے آنے کی آہٹ سنی، میری طرف متوجہ ہو کر دریافت فرمایا اور پوچھنے لگے اَكُنْتِ تَخَافِينَ أَن يَحِفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، میری چہیتے عائشہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے حق میں خیانت کرے گا؟ یعنی تمہارے دماغ میں ایسی بھی کوئی بات آئی کہ بھائی میری باری ہے تو میری باری چھوڑ کر حضور کسی اور بیگم کے پاس چلے گئے ہو؟ کیا تمہارے ذہن میں یہ بات آئی؟ تو میں نے عرض کیا انی ظننت انک اتیت بعض نسائک، جی یا رسول اللہ بالکل یہ معاملہ ہے. میرے گمان اور میرے ذہن کے اندر یہی بات آئی کہ آپ کسی اور بیگم کے پاس تشریف لے گئے ہو اور وہاں جا کر آرام کرنے کا آپ کا ارادہ ہو. تو میں آپ کو تلاش کرتے ہوئے نکل پڑی کہ ذرا دیکھوں تو صحیح. تو تجسس کرتے ہوئے میں آپ کے پیچھے آئی، لیکن معاملہ تو کچھ اور ہی ہے. تو پھر حضور نے آگے ارشاد فرمایا. اب وہ رات کون سی تھی تو حضرت عائشہ نے اس پورے بیانی کے اندر ارشاد نہیں فرمائی. اب آگے حضور کے الفاظ سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ رات کون سی تھی. وہ رات تھی جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں ابھی. حضور نے فرمایا ان اللہ عز و جل ینزل لیلۃ النصف من شعبان. عائشہ، شعبان کی جو 15ویں رات ہوتی ہے نا، شعبان کی 15ویں رات سے مراد شب برات کی رات. حضور فرمانے لگے شعبان کی جب 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ عرش سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اتر کر آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ میں تیسری سیڑھی پر بیٹھا ہوں، اتر کر پہلے دوسری سیڑھی پر قدم رکھوں گا، پھر تیسری سیڑھی پر اور پھر زمین پر آؤں گا. میں انسان ہوں، آپ انسان ہیں، ہمارے حضور بھی ایک بشر تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہماری طرح جسم نہیں رکھتی. نہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے پیر ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے کان ہے، نہ اس کی زبان ہے. لیکن وہ بولتا ہے، وہ پکڑتا ہے، وہ چلتا ہے. حدیثوں کے اندر یہ ساری چیزیں، لیکن ہماری طرح کے جسم سے پاک ہے. وہ کیسا ہے؟ وہ ہمارے ذہن، گمان، دماغ سے بالکل وراء الورا ذات ہے. لیس کمثلہ شیء. 25ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسی ذات ہے کہ اس کے مانند دوسری کوئی چیز نہیں ہے. یعنی تم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کیسا دکھتا ہوگا. بس وہ کیسا دکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کے دن اپنی ان آنکھوں سے اپنی ذات کا دیدار نصیب فرمائے تو ہم دیکھیں گے پھر وہ کیا ذات ہے. باقی ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ عرش سے اتر کر آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں. اب کس طرح تشریف لاتے ہیں؟ تو جیسے اس کی شان ہے، وہ اپنی شایان شان آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے یا پھر اپنی رحمت نازل کرتا ہے. اس کا دوسرا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے. آگے آپ نے ارشاد فرمایا آسمان دنیا پر نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرماتا ہے؟ آگے فرمایا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ. عرب کا ایک قبیلہ تھا، ایک خاندان تھا جس کا نام تھا قبیلہ بنو کلب، چھوٹی کاف سے بنو کلب. تو ان کی یہ اسپیشلٹی تھی قبیلہ بنو کلب والوں کی کہ جس طرح ہمارے یہ خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں یا کچھ راجستھانی لوگ آتے ہیں، یہ جو کھیت خالی ہو جاتے ہیں تو اپنے جانوروں کو چراتے ہیں اس کے اندر اور پورا کھیت صاف کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ میں کتنی بکریاں ہوتی ہیں، کتنی مینڈیاں ہوتی ہیں، ریوڑ کا ریوڑ ہوتا ہے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد کے اندر. تو یہ اسپیشلٹی اس زمانے کے اندر عرب کے اندر قبیلہ بنو کلب کو حاصل تھی کہ ان کے پاس بکریوں کی کثیر تعداد تھی، بکریاں پالا کرتے تھے کثرت سے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شب برات کی رات کو یہ معاملہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارا قبیلہ بنو کلب ہے نا، ان کے پاس میں جتنی بکریاں ہیں، ان کی بکریوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو حضرات صحابہ کو تو معلوم تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں بنو کلب کے لوگ بکریاں پالتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ بنو کلبوں کی بکریوں کی تعداد کتنی ہے؟ انگنت. بکریوں کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ دنیا والوں کا کیلکولیٹر فیل ہو جائے، کاؤنٹنگ کرتے کرتے انسان عاجز آ جائے. حضور نے فرمایا کہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ شب برات میں انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ. قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے نافرمان اور گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ان کا جو نامہ اعمال سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس نامہ اعمال کو دھو دیتے ہیں، ان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. کتنی کرم نوازی کا معاملہ ہے. کون سی رات ہے؟ لیلۃ النصف من شعبان.
شب برات، اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں۔ یہ تھی ایک روایت۔ اگلی روایت یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، جو حدیث پاک کی مستند اوتھینٹک کتاب ہے، اور یہ ہمارے چہیتے صحابی حضور کے سگے چچیرے بھائی اور آپ کے داماد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ لوگوں جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، شب برات، قوموا لیلہا، تو تم اس رات کے اندر عام راتوں کے بالمقابل تھوڑا جاگنے کا اہتمام کرو۔ جاگتا تو ایک چوکیدار بھی ہے، جاگتا تو بلڈنگ کے باہر ایک واچ مین بھی ہے، جاگنے کی ڈیوٹی تو دوسرے لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو پیسے لے کر کیا کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں۔ تو کیا مسلمانوں کو اس طرح رت جگہ کرنے کی حضور نے تلقین فرمائی؟ رت جگہ نہیں کرنا ہے، مطلب یہ کہ اپنے گھر کے کونے خدرے کے اندر کھڑے رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ نفلی عبادت کرو، نفل نماز ہو سکتی ہے، وہ فرض نماز ہو سکتی ہے، چھوٹی ہوئی جو فوت شدہ آپ کی فرض نمازیں ہیں جس کو قضاء عمری کہا جاتا ہے وہ ہو سکتی ہے، اس طرح صلاۃ الاستخارہ ہو سکتا ہے، صلاۃ الشکر ہو سکتا ہے، طرح طرح کی جو نمازیں ہیں۔ آپ نے منت مانی تھی کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ یہ چیز عطا فرمائے گا تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، اب آپ کے ذمے وہ جو نظر کی نمازیں ہوتی ہیں، منت مانی ہوئی، ان نمازوں کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص منت مانی ہوئی نمازیں چھوڑ دے گا تو وہ گنہگار ہوگا، زبردست گنہگار ہوگا۔ منت کی مانی ہوئی نمازوں کا ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ پہلے تو آپ منت مانو نہیں، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی حکم دیا، مان لیا تو آپ کے ذمے بالکل بن گئی، اب اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو حضور نے فرمایا قوموا لیلہا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ وصوموا نہارہا، اور جب اگلا دن آئے، یعنی آج شب برات ہے شام میں، اب جو اگلا دن آئے گا حضور نے فرمایا وہ تمہارے لیے مستحب روزے کا دن ہے، اس دن کے روزے کا اہتمام کرو۔ اگلے دن کے روزے کا، جس دن شب برات آنے والی ہے اس دن نہیں، اگلے دن، تو اس کے روزے کے اہتمام کی تلقین حضور نے فرمائی۔ پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، آپ نے فرمایا کہ جب جس دن شعبان کی 15ویں رات آنے والی ہوتی ہے تو جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، سورج کے ڈھلنے کا وقت آتا ہے، دن ڈھلتا ہے، شام قریب آتی ہے، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کے اہتمام کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے اتر کر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز بلند ہوتی ہے، ایک ندا لگائی جاتی ہے، یا تو خود اللہ تعالیٰ بذات خود ندا لگاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے کہ جو شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات کو ایک بلند آواز کے اندر اعلان کرتا ہے۔ اب اس کے اعلان کے الفاظ کیا ہے؟ تو وہ ہمیں اور آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی میرا نافرمان بندہ کہ جو اپنا پورا نامہ اعمال گناہ کرتے کرتے سیاہ کر چکا ہو، اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو، اور آج کی بابرکت رات کو مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرے، اپنے گناہوں کی بخشش کی فریاد کرے، فاغفر لہ، وہ آئے مجھ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، گناہوں کی بخشش کی فریاد کرے، فاغفر لہ، تو میں اپنی ذات کریمی سے اس کے گناہوں کو معاف کروں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے۔ دوسرا اعلان ہوتا ہے الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی کہ جو مجھ سے رزق طلب کرے، روزی کی خیرات طلب کرے کہ پروردگار رزق کے اندر بڑی تنگی ہے، بڑی کٹھنائیوں سے گزر رہا ہوں، بڑی مشکل زندگی گزار رہا ہوں، پروردگار رزق فراواں عطا فرما، رزق وسیع عطا فرما، کشادگی والا رزق عطا فرما، چھپر پھاڑ روزی عنایت فرما۔ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے الا من مسترزق، ہے کوئی میری بارگاہ کے اندر آؤ تو صحیح، مجھ سے رزق طلب کرو۔ کس رات میں؟ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کے اندر اللہ تعالیٰ سے روزی تو طلب کرو، فارزقہ، تم طلب کرو، میں انشاءاللہ تم کو چھپر پھاڑ رزق سے نواز دوں گا۔ تیسرا اعلان ہوتا ہے الا من مبتلا، ہے کوئی دکھوں کا مارا ہوا، ہے کوئی پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا، ہے کوئی مصیبت کے اندر گرفتار، ہے کوئی جو مجھے اپنا دکھڑا سنائے، فاعافیہ، میں اس کے سارے دکھڑے دور کر دوں گا، اس کے سارے غم غلط کر دوں گا، اس کی ساری مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دفع کر کے رکھ دوں گا۔ الا کذا الا کذا، اور یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اس وقت سے لے کر تو اعلان ہوتا رہتا ہے۔ کب تک اعلان ہوتا ہے؟ حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پوری رات سورج ڈھلنے سے لے کر مغرب کے وقت سے لے کر تو فجر کا وقت طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں۔ ہے کوئی جو گناہوں کی بخشش کی فریاد کرے، میں بخشنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ہے کوئی جو مجھ سے رزق کا مطالبہ کرے، رزق طلب کرے، تو میں اس کو چھپر پھاڑ رزق عطا فرمانے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی جو دکھوں کا مارا ہے، جو مصیبت اور پریشانی اور ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہے، تو میں اس کے ساری پریشانیوں سے نجات عطا کروں۔ اللہ کذا اللہ کذا، ہے کوئی ایسا تو آئے تو صحیح۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی آئے تو صحیح، ہمارے در کا بھکاری بن کر تم آتے ہی نہیں، تم کو تو اپنی نیند پیاری ہے، تم تو راتوں کی فضیلت جان کر رات میں جاگتے تو ہو، لیکن وہ تمہارا رات میں جاگنا صرف رت جگہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وہ اہتمام نہیں ہوتا جو اللہ کو اور اس کے پیارے رسول کو مطلوب ہے۔
ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ رب منزل ہی نہیں، اور ہم نے تمہارے لیے راستے بچھا کر رکھے ہیں لیکن کوئی راستے پر آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کوئی راہ پر چلے گا تو اگلی منزل تک پہنچے گا، لیکن اگر کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہو تو اس کو منزل کیسے ملے گی؟ تو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی ان آوازوں پر، ان کی نداؤں پر اور خوشخبریوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرما رکھی ہے ان کو ہم ایڈاپٹ کریں، اختیار کریں اور اپنی جھولی کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں۔ اگلی روایت مشکات شریف کی روایت ہے اور یہ ہمارے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ حضور نے ان سے دریافت فرمایا ایک رات، هل تدرین هذه اللیلہ، عائشہ تمہیں معلوم ہے اس رات کی کیا خاصیت ہے؟ یہ رات کون سی رات ہے؟ تمہیں اس کی فضیلت کا علم ہے؟ تو میں نے عرض کیا ما فیہا یا رسول اللہ، مجھے تو معلوم نہیں، آپ خود ارشاد فرما دیجئے کہ اس رات کی کیا اسپیشلٹی اور کیا وشیشتا ہے، کیا خاصیت ہے، اس رات کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ رات ہے ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، شب برات کے بعد اگلی شب برات آنے تک یہ جو پورا سال ہے، پورے سال کے اندر جتنے بچے اس دنیا کے اندر وجود پذیر ہو گئے، تولد پذیر ہو گئے، جتنے بچے اس دنیا کے اندر جنم لے گئے، تو اس رات سے لے کر اگلی شب برات تک کا پورا ریکارڈ پیدا ہونے والے بچوں کا اس رات کے اندر لکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ شب برات کو تم کو دفتر لے کر بیٹھنا ہے اور رجسٹر کے اندر جتنے بچے سال بھر کے اندر پیدا ہونے والے ان کے نام لکھنا ہے، وہ اس سال کے اندر پیدا ہو کر رہے گے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَفِيهَا أَن يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِّن بَنِي آدم، اور اس رات سے لے کر اگلے سال کے جو شب برات آئے گی، کتنے انسان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنوں کا ٹکٹ پھٹنے والا ہے، کتنے اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے اللہ کی بارگاہ کے اندر واپس جانے والے ہیں۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، اور اسی رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ وَفِيهَا تُنزَلُ أَرْزَاقُهُمْ، سال بھر کے اندر کس کو کتنا رزق دینا ہے، کتنی روزی پہنچانا ہے، تو اسی رات میں اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر دیتا ہے، فیصلہ کر دیتا ہے۔ فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ سال بھر کے اندر فلاں فلاں انسان کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو رزق فراواں دینا ہے اور کس کو تنگ دستی کے ساتھ میں روزی دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت ہے، لیکن شب برات کے اندر اس کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عطا ابن یسار وہ فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، شب برات ہوتی ہے، دفع الی ملک الموت صحیفتاً، تو اللہ تعالیٰ حضرت ملک الموت علیہ السلام، حضرت اسرائیل جو انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، پوری مخلوق کی روح قبض کرتے ہیں، جن کو ملک الموت کہا جاتا ہے، موت کا فرشتہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں رجسٹر اور دفتر تھما دیتے ہیں اور ان کو حکم ہوتا ہے اقبض من فی هذه الصحیفہ، اسرائیل اب اس صحیفے کے اندر جس جس کے ناموں کی لسٹ تجھے نظر آ رہی ہے اور لسٹ کے اندر جس جس انسان کا نام ہے، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، کامل ہو، ناقص ہو، انسان ہو، جنات ہو، چوپایا ہو، پرندہ ہو، اس دفتر کے اندر جن جن کا نام ہے ان کی روح کو قبض کر لو۔ تو یہ آپ سن رہے ہیں فضیلت شب براءت، لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگلی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، شب برات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کی طرف توجہ فرماتے ہیں، فیغفر لجمیع خلقہ، اور اللہ تعالیٰ اس مقدس رات کی بدولت، اس مقدس رات کی برکت سے اپنی پوری مخلوق سے مراد جو اس کے مومن اور مسلمان بندے ہیں، پورے مومن اور مسلمان بندوں کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، پورے مومن مسلمان بندوں کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، الا لمشرکن او مشاحن، لیکن دو بدبخت ایسے ہیں کہ اس شب برات کی مقدس رات میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کی فضیلت سے محروم رہتے ہیں۔ وہ دو کون ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا لمشرکن، ایک وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، چاہے اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے یا اس کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، یہ دنیا کا بدبخت ترین انسان ہے، یہ دنیا کا بدنصیب ترین انسان ہے، اور یہ سب سے بڑا ظالم ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، دنیا کا سب سے بڑا ظلم جس کو ظلم عظیم قرآن مجید میں کہا گیا ہے وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بندگی کو اختیار کرنا، جیسا کافر لوگ مورتیوں کے آگے سر جھکاتے ہیں، دریا کو دیکھا ان کے آگے ماتھا ٹیک دیا، اس میں پیسے پھینک دیے، سورج کو چڑھتے ہوئے دیکھا، سوریہ نمسکار کر لیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شرک ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شرک ہوتا ہے جو کوئی مسلمان کرتے ہیں، درگاہ پر جا کر خواجہ اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ درخواست کرنا، خواجہ جی آپ تو بندہ نواز ہیں، غریب بندہ، 10 سال شادی کو ہو چکے ہیں، خواجہ جی آپ تو دلوں کے حال جاننے والے ہیں، جبکہ دلوں کے حال جاننے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ خواجہ جی سے فریاد ہو رہی ہے کہ میری گود ہری فرما دیجئے، میں اتنی دیکھ چڑھا دوں گا، میں نے آپ کے نام سے وہاں پر دھاگا تعویذ بھی باندھ دیا، وہاں پر تالا بھی باندھ دیا، لاک بھی لگا دیا، اور طرح طرح کے دھتورے بازی خواجہ جی میں نے کر لی جو آپ اس کے بالکل خلاف تھے، تو اب آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ میری گود ہری کر دیجئے، بچے سے نواز دیجئے۔ بچوں سے نوازنا اور بچوں کی دولت سے سرفراز فرمانا کس کی کوالٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا،
25वें पारे में साफ तौर से ऐलान है कि जिसको चाहता है बेटियां ही बेटियां देता है, वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, और जिसको चाहता है दर्जन आधा दर्जन बेटे ही बेटे देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, जिसको चाहता है बेटे और बेटियां दोनों देते हैं, 3 बेटे और 3 बेटियां, 4 बच्चे और 2 लड़कियां, है या नहीं। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको चाहता है बिल्कुल बांझ रखता है, ये उसकी हिकमत व मसलिहत है, कोई उस पर लांछन नहीं लगा सकता, कोई उसको उफ्तक भी नहीं कर सकता, उसकी मर्जी है। ये अल्लाह ताला की क्वालिटी है कि वो बांझ रखे या औलाद से सरफराज करे और आपकी गोद हरी कर दे। अल्लाह ताला के ज़ात के साथ या सिफ़ात के साथ शरीक करने वाला, शरीक ठहराने वाला, शिर्क करने वाला शब बारात की मुक़द्दस रात में भी अल्लाह ताला की बख्शिश और उसकी मग़फ़िरत से महरूम रहता है। दूसरा कौन शख्स है? हुज़ूर ने फरमाया मुशाहिन, अपने सीने के अंदर लोगों का कीना पालने वाला, जो कीना परवर इंसान है, बुग़्ज़ हसद की कैफियत रखने वाला, लोगों के चुगलखोरियाँ करने वाला, और चुगलखोरी और ग़ीबत के नतीजे में इंसान के सीने में कीना पनपते रहता है और फिर वो एक लावा बनकर फट पड़ता है किसी न किसी दिन। तो एक मुशरिक और दूसरा कीना परवर, शब बारात की मुक़द्दस रात में भी अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और बख्शिश से ये लोग महरूम रहते हैं। अगली रिवायत ये शुआबुल ईमान की रिवायत है, जिसको इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने नक़ल फरमाया है। हुज़ूर फरमाते हैं अतानी जिब्राइल, हज़रत जिब्राइल मेरे खिदमत के अंदर तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हाज़िहि लैलतु लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, या रसूल अल्लाह ये रात कोई मामूली रात नहीं है बल्कि शाबान की 15वीं रात कहलाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? शब बराअत। और उन्होंने आगे फरमाया हज़रत जिब्राइल ने वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार बिअददि शुऊरि गनम कल्बिन, या रसूल अल्लाह इस रात की ये स्पेशलिटी और विशेषता है कि अल्लाह ताला इस रात के अंदर, इस रात की बदौलत कबीले बनु कल्ब के लोगों ने कितनी बकरियां पाली हुई है, उनकी बकरियों के ऊपर, उनकी खालों के ऊपर कितने बाल हैं, तो अनगिनत है। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया या रसूल अल्लाह ये बनु कल्ब के बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अल्लाह ताला अपने नाफरमान बंदे जो कन्फर्म जहन्नमी हो चुके थे, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया था कि ये जहन्नमी है, ऐसे कन्फर्म जहन्नमियों के बारे में अल्लाह ताला इस रात में फ़ैसला फरमा देता है कि ये जहन्नम से आज़ाद हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनको जहन्नम से छुटकारा दे देता है, किस रात में? शब बारात के अंदर। ये एक मामला हो गया। आगे हज़रत जिब्राइल ने बड़ी दुख भरी दास्तान बयान फरमाई, मेरा और आपके लिए काबिल तवज्जो है। अभी तो आप 2 लोगों का तज़किरा सुन चुके, एक मुशरिक का और एक कीना परवर का, कि शब बारात के अंदर इनकी मग़फ़िरत नहीं होती। हज़रत जिब्राइल ने 6 लोगों की लिस्ट जारी फरमाई, और उन्होंने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह इनकी बख्शिश नहीं करता, उन्होंने ये फरमाया ला यंज़ुरुल्लाहु फ़ीहा इला, अल्लाह ताला शब बारात की मुक़द्दस रात में इन 6 बदबख्तों की तरफ रहमत और बख्शिश की नज़र डालना तो दूर, अल्लाह ताला इनकी तरफ नज़र रहमत से भी देखना गवारा नहीं करता, इनसे इतना गुस्से के अंदर होता है। और वो कौन लोग हैं? नंबर 1 मुशरिक। सबसे पहले शिर्क ही आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा पाप, सबसे संगीन जुर्म कौन सा है? शिर्क है। अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात के अंदर किसी को शरीक ठहराना। हज़रत मुआज़ को हुज़ूर ने वसीयत फरमाई थी, या मुआज़ ला तुशरिक बिल्लाह, मुआज़ तू मेरा बड़ा चाहिए था, मैं तुझे वसीयत करता हूँ और तेरे वास्ते से पूरी उम्मत मुस्लिमा को वसीयत करता हूँ, ला तुशरिक बिल्लाह, कभी अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। इन कुत्तिअता और हुर्रिक़ता, चाहे तुझे RSS के भाजपाई गुंडे पकड़कर दरख्त से बांध दे, जिस तरह झारखंड के तबरेज़ को मार मार कर उसको जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया। आपने हज़रत मुआज़ को फरमाया ये तुम्हारी मॉब लिंचिंग कर दे, तुम्हें कूट पीट कर बराबर कर दे। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कुत्तिअता, तुम्हारी तिक्का बोटी कर दी जाए, और हुर्रिक़ता, तुमको जलाकर राख कर दिया जाए। कभी जय श्री राम का नारा अपनी ज़बान से न लगाना। हमारे आज के मौजूदा दौर के अंदर कभी शिरकिया कलमात अपनी ज़बान पर मत लाना, बिलाल हबशी की तरह। बस एक ही नारा तुम्हारी ज़बान पर जारी रहे, अहदुन अहद, अहदुन अहद, मैं किसी दूसरे खुदा में नहीं मानता, मैं किसी और गॉड के अंदर बिलीव नहीं करता, मेरा सिर्फ एक ही खुदा है, मैं उसी पर एतक़ाद रखता हूँ और वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल। तो ये मुशरिक की शब बारात में मग़फ़िरत नहीं होती। दूसरा मुशाहिन, अपने सीने के अंदर लोगों का कीना पालने वाला, कीना परवर, ये भी अल्लाह ताला की नज़र रहमत से महरूम रहता है। बख्शिश तो बहुत आगे की चीज़ है। तीसरा है क़ातिउ रहमिन, रिश्तेदारियाँ कता करने वाला, लोगों के ताल्लुकात कता करने वाला, रिश्तेदारियों को काटने वाला। क़ातिउ रहमिन, रिश्ता नाता कता करने वाला शब बारात में अल्लाह की बख्शिश से महरूम रहता है। चौथी हुज़ूर ने इरशाद फरमाई मुस्बिलुन, ये वो चीज़ है कि इससे पहले एक मौके पर मैंने बाकायदगी के साथ में आपके सामने खड़े रहकर ऐलान किया था, लेकिन उसके बावजूद भी इतने ज़िद्दी मुसलमान हैं, इतने ज़िद्दी मुसलमान हैं। अब सुनना ना आगे, मेरा आप सिर्फ ज़बान में से तलकीन कर सकता हूँ, बाकी अमल और किरदार इख्तियार करना तो आपके बस में है, और अगर नहीं करता तो फिर टाइट करना अल्लाह ताला के इख्तियार के अंदर है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ये जो टखने के नीचे अपना पैजामा, लुंगी, पैंट वगैरह लटकाते हैं ना, ये मुतकब्बिर ढीठ किस्म के घमंडी लोग, अल्लाह ताला शब बारात के दिन इन बदबख्तों की मग़फ़िरत नहीं करता, इनकी तरफ नज़र रहमत से भी नज़र डालना गवारा नहीं करता। कौन? जो मस्जिद के बाहर भी अपना पैजामा टखनों के नीचे लटका कर चलते हैं और मस्जिद में आने के बावजूद भी नमाज की हालत में अपने पैजामा, अपनी नाइटी, अपनी लुंगी,
اپنی شلوار ٹخنوں کے نیچے لٹکا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ معمولی گناہ تھوڑی ہے میرے بھائی، ہم نے صرف ٹرینڈ چلانی ہے کہ یہ جو مولانا لوگ ہیں، قاری صاحب قسم کے لوگ ہیں، مفتی ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ ٹخنے سے اوپر پاجامہ رکھیں گے، اپنی شلوار رکھیں گے، باقی ہم کو جو چلنا ہے تو ہم اسی چال چلیں گے۔ تو آپ شب برات اور شب قدر کی مقدس راتوں میں اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم ہو جا رہے ہیں میرے بھائی۔ حضور نے فرمایا پچھلی امتوں کے اندر ایک شخص تھا کہ وہ اپنی پینٹ، اپنی لنگی، اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے گھسٹ کر چلتا تھا اور بڑے سینہ تال کر گھمنڈ کے انداز میں چلتا تھا۔ فخسف بہ، اللہ تعالیٰ نے اس گھمنڈ کے انداز کے اندر ٹخنے کے نیچے پاجامہ لٹکانے کی وجہ سے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، اور ابھی اس کا دھسنا زمین میں بند نہیں ہوا۔ زمین کے اللہ تعالیٰ نے کتنے طبق بنا رکھے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، قیامت تک وہ زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا۔ اس نے کوئی زنا نہیں کیا، اس نے کوئی بدکاری نہیں کی، اس نے کوئی شراب نوشی نہیں کی، اس کا صرف ایک جرم تھا کہ وہ اپنے ٹخنوں کے نیچے پاجامہ لٹکاتا تھا۔ تو شب برات کی مقدس رات کے اندر بھی ٹخنوں کے نیچے پاجامہ اور شلوار لٹکانے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ حضور نے آگے ارشاد فرمایا عاق لوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا، ان کی نافرمانی کرنے والا، دوستوں کے ساتھ میں پارٹیاں ہو رہی ہیں، ان پر بڑے پیسے لٹائے جا رہے ہیں، لیکن بوڑھی ماں گھر کے اندر آدھے پاؤ ایک پاؤ دودھ کے لیے ترس رہی ہے، بوڑھی ماں کی ہڈیاں اور اس کے اعضاء جواب دے چکی ہے، وہ ایک ایک پیالے کے دودھ کے لیے ترس رہی ہے، لیکن باہر گل چھرے اڑائے جا رہے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں اڑائی جا رہی ہے، اور فلاں سیٹ صاحب ہے، کیا سخی حاتم ہے؟ حاتم نہیں ہے میرے بھائی، یہ عاق لوالدیہ۔ شب برات کی رات تجھے پتہ چلے گا کہ دوستوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ لٹانے پر تیری مغفرت کرے گا، یا ماں باپ کے ساتھ جو تیرا سوتیلا سلوک ہے، تیری سگی ماں دنیا کے اندر تجھے وجود بخشا، وہ ماں ایک ایک بسکٹ کے لیے اور ایک ایک دودھ کے پیالے کے لیے ترس رہی ہے، لیکن تو ان کے لیے افورٹ نہیں کر سکتا، ان کی طرف سے تیری کوئی توجہ نہیں ہے، ان کے ساتھ تیری بدتمیزی کا یہ معاملہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، شب برات کی مقدس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش سے وہ محروم رہتا ہے۔ اور آگے جو چیز حضور نے ارشاد فرمائی وہ ہے مدمن خمر، جو کنٹینیوٹی کے ساتھ شراب پیتا رہتا ہے، پیکڑ قسم کا انسان، دنیا کا بیوڑا ترین انسان کہ جس کے منہ سے کبھی شراب کی جام نہیں چھوٹتی، عادی شراب خور، عادی مطلب جو عادی ہو چکا ہے۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آپ کے ذہن میں ہے اور ہونا بھی چاہیے، شب معراج گزری ابھی 27 رجب کو، شب معراج کی تو کوئی فضیلت نہیں ہے، آپ 2 ہفتے اس پر بیان سن چکے ہیں، لیکن آخر میں وضاحت کیا سننے کو ملی تھی کہ اس کی کوئی خاص عبادت فکس نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے یہاں پر وہ ماحول نہیں تھا، میں مسجد سے باہر کھڑا ہوا تو ایک صاحب نے مجھے شکوہ کیے، کہا کہ آپ کے لیے تو یہاں پر ٹھنڈے کا انتظام تھا، حالانکہ کوئی ٹھنڈے کا انتظام تھا نہیں، یعنی وہ درپردہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تھوڑا انتظام ہوتا، بیان ہوتا تو لوگ جمع ہوتے، اور وہ شب برات معراج کے اندر بھی کیا کرتے، تھوڑی عبادت ہو جاتی تو اچھا تھا۔ میرے بھائی تو پچھلے جمعے جب سن چکا کہ اس کی کوئی خاص عبادت اور فضیلت متعین ہے نہیں، صرف اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سفر معراج میں اپنی ذات کا حضور کو دیدار کرایا، تو اب تو کون سی دوسری فضیلت میرے بھائی سننا چاہتا ہے؟ سیدھا سیدھا کہتے کہ قاری صاحب تو بھی ہمارے کچھ مسلمان جو بدعتی بھائی ہے ان کی طرح دین کے اندر بدعتیں ایڈ کر دو، ٹھیک ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے گناہ کا وبال تو اپنے سر پر لینے کے لیے تیار رہے پھر، باقی اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ کھڑے، جب اس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے لیکن اس کی فضیلت ثابت ہے۔ تو مجھے ایک قریبی دوست کا کال آیا، اس نے کہا اس کی کوئی روزہ بھی ہے کیا؟ میں نے کہا میرے بھائی اس کے رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے، تو روزہ تو بہت اگلی چیز ہے، لیکن یہ جو شب برات آنے والی ہے، شعبان کی 15ویں رات، اس کا جو اگلا دن ہے اس کے روزے کی فضیلت ثابت ہے، اور یہ روزہ فرض نہیں ہے، یہ روزہ واجب نہیں ہے، یہ روزہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے اور پسندیدہ ہے۔ اگر کوئی رکھے تو اللہ تعالیٰ بے حد و بے شمار اجر و ثواب سے اس کو نوازے گا، اور اگر کوئی نہیں رکھتا، چاہے وہ عذر کے ساتھ ہو یا بغیر کسی عذر کے نہیں رکھتا، تو مجھے اور آپ کو اس کو ٹانٹنگ کا تانا دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو لوگ ٹانٹنگ کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، تو یہ رویہ مناسب نہیں۔ اگر آپ کو رکھنا ہے تو رکھیے، نہ رکھنے والے کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے، نہ کوئی سنت مؤکدہ ہے، نہ واجب ہے، نہ یہ فرض و روزہ ہے، مستحب ہے۔ ایک روایت تو آپ پچھلی سن چکے حضرت علی کی، تو حضور نے ارشاد فرمایا قوموا لیلھا، اس رات کی فضیلت کو گردانتے ہوئے جانتے ہوئے تم عبادت کا اہتمام کرو، یہ نفلی عبادت ہوگی، اور وصوموا نہارھا، اگلے دن روزے کا اہتمام کرو، یہ مستحب روزہ ہوگا۔ اگلی روایت حضرت حفصہ کی ہے، وہ فرماتی ہے اربع لم یکن یدعہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 4 چیزیں حضور کی زندگی میں نے ایسی دیکھی کہ ان 4 چیزوں کو حضور نے کبھی ترک نہیں فرمایا، ہمیشہ ان کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 1 صیام عاشورہ، عاشورے کا روزہ جو 10 محرم کا روزہ، حضور نے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر اس روزے کا اہتمام فرمایا۔ نمبر 2 والعشر، یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے، حج کا مہینہ، بقرعید جس مہینے کے اندر آتی ہے، تو اس کے جو ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں، پہلا عشرہ، پہلے عشرے کے 10 دنوں کے روزوں کا اہتمام حضور فرمایا کرتے تھے۔ میں نے کبھی زندگی کے اندر، حضرت حفصہ فرماتی ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے روزوں کو حضور کو ترک کرتے ہوئے اور چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تیسری چیز ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر عربی مہینے کے، یعنی جو ہمارا اردو مہینہ ہوتا ہے، رجب، شعبان، ذی القعدہ، ذی الحجہ، جنوری فروری والا نہیں، یہ جو عربی کیلنڈر ہوتا ہے، تو عربی مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا یہ 3 روزے
حضور پوری زندگی اہتمام کے ساتھ میں رکھتے رہے. میں نے کبھی حضور کو مہینے کے 3 روزے چھوڑنے کی عادت بناتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کو ہماری زبان کے اندر ایام بیز کے روزے کہا جاتا ہے. با یا اور زواد ایام بیز. بیز اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، بیز کا معنی ہوتا ہے روشن، سفیدی. تو ان دنوں کے اندر چونکہ آسمان پر چاند بالکل روشن ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے. 14 کا چاند تو بالکل مشہور ہے. ایک دن پہلے سے چاند کامل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اگلے 1 تاریخ یعنی 15ویں جو عربی تاریخ ہوتی ہے ان 3 راتوں کے اندر چاند بالکل روشن ہوتا ہے. تو ان کو کہا جاتا ہے ایام بیز. تو ایام بیز کے روزوں کا حضور اہتمام فرمایا کرتے تھے. اب شب برات کے بعد والے روزے کو ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. دیکھیے کس طرح. آپ نے یہ روایت سنی کہ ایام بیز یعنی عربی مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ، اور یہ جو آنے والی تاریخ ہے شب برات کی، وہ کون سی تاریخ رہتی ہے عربی کی؟ 15ویں. رات 15ویں رہتی ہے اور آنے والا جو دن رہتا ہے وہ بھی کون سا دن رہتا ہے؟ 15 کا دن رہتا ہے. یعنی عربی حساب سے تو دن پہلے شروع ہو جاتا ہے مغرب کے بعد سے. تو اگر آپ یہ فضیلت حاصل کرنا چاہیں تو حضور کی اس حدیث کے ساتھ میں جوڑ کر وہ بالکل فضیلت حاصل کر سکتے ہیں. ایک آپ کی وہ سنت بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کو شب برات کے اگلے دن والے روزے رکھنے کا مستحب روزے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا. اور چوتھی چیز جو حضور نے کبھی ترک نہیں فرمائی وہ ہے الرکعتین قبل الغداء. فجر سے پہلے کی 2 سنت حضور نے کبھی ان سنتوں کو ترک نہیں فرمایا. شب برات میں اس رات کے اندر ہمارے کچھ لوگ قبرستان جانے کا اہتمام کرتے ہیں اور وہ دلیل یہیں سے پکڑتے ہیں کہ جو آپ روایت سن چکے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور میرے بستر پر آرام فرما رہے تھے، لیکن آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور بستر پر موجود نہیں ہے. میں نے آپ کو تجسس کرتے ہوئے گئی تو پھر کہاں پایا؟ جنت البقیع کے اندر. تو یہ یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں کہ شب برات کی رات کو قبرستان جانا حضور سے ثابت ہے. تو میرے بھائی پوری زندگی کے اندر 63 سالوں کے اندر صرف 1 مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے، وہ بھی دعائیں مغفرت کے لیے گئے تھے حضور. اور آپ نے بالکل ایک ٹرینڈ چلا لیا ہے کہ شب برات کے دن ٹارچ ہاتھ میں لیں گے. اور اب ٹارچ کی بھی ضرورت نہیں، بڑے بڑے موبائل کے فلیش آ چکے ہیں. نکلیں گے گھوڑا شاہ تک کے اور راستہ بیچ میں خراب ہے، نہ گرنے کا ڈر نہ اس کا ڈر. چلو گرنے کا تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے ماشاءاللہ. باقی ہم یہ ایک جذبے کے ساتھ میں کہ ہر آنے والی شب برات کو سنت سمجھ کر، شب برات کا ایک خاص حصہ سمجھ کر، ایک فضیلت والا عمل سمجھ کر اس کو جاتے ہیں تو ہمارا یہ عمل قابل اصلاح ہے. اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. آپ کو اپنے مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہے، آپ مسجد میں بیٹھے بیٹھے یا گھر پر بیٹھے بیٹھے اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. دوسری یہ بات کہ شب برات کے اندر عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے. کچھ لوگوں نے شب برات کا ایک خاص طریقہ اپنی طرف سے متعین کر لیا ہے، پوسٹیں چلنا شروع ہو گئی ہے. آپ بھی دیکھیں گے آپ واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر کہ بھائی شب برات کے اندر جو شخص 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اتنی دفعہ پڑھے، اس کے بعد میں یہ سورت اتنی مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد میں جو بھی دعا مانگے گا، جو بھی منت مراد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کرے گا تو اس کی وہ مراد پوری ہوگی. یہ بالکل ڈھکوسلے بازی ہے. نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ اولیاء اللہ سے. یہ موجودہ دور کے لوگوں کا من گھڑت بنایا ہوا ہے جو لوگوں کے پاس میں پوسٹ بنا کر شیئر کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اس فریب کے اندر پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ شب برات، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے روزے سے متعلق چند گزارشات تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. دعا فرمائے کہ پروردگار ہمیں ان فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.